بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو چیپٹر کمپلیٹ کروا دیا تھا۔ پہلا جو میرا لیکچر گیا تھا وہ سفر نامے کا تعارف اور ساتھ ابن انشاء کا تعارف تھا۔ دوسرے لیکچر میں میں نے آپ کو سفر نامہ پورا شیراز والا جو تھا وہ کمپلیٹ کروا دیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی تھی کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو مشق آپ ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائے گی۔ ابھی بھی میں جو آپ کو نظم پڑھانے جا رہی ہوں وہ بھی آپ کی سال اول کی نظم نمبر حصہ نظم میں سے 8ویں نظم ہے نصیحت اخلاقی، جس کے شاعر ہیں اکبر علا آبادی۔ 8ویں نظم ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فیڈرل بورڈ نے بہت سارا سلیبس جو ہے وہ ریڈیوس سلیبس جو دیا تھا اس میں آپ کی یہ نظم شامل تھی، تو میں نے وہ نظمیں اٹھائی ہیں اس دفعہ آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے جو آپ کی سلیبس میں بھی شامل ہو اور جس پہ میں آپ کو آرام سے اور تفصیلی جو ہے وہ سمجھا سکوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں آپ کو نظم پڑھاؤں تو اس کے اندر جب میں آپ کو جیسے میں نے آپ کو سفر نامہ پڑھایا تھا تو اس میں نے سفر کی الگ تعریف بتائی تھی اور نظم کی الگ نامے کی الگ تعریف بتائی تھی، تو اس وقت جو ہے آج آپ کو نظم پڑھا رہی ہوں تو نظم کی سب سے پہلے نظم کیا ہوتی ہے اس کو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ نظم کہتے کسے ہیں۔ نظم کے لفظی معنی ہوتی ہیں پرونا۔ پرونا کیسے؟ جیسے ہم کوئی موتی جو ہے ایک لڑی میں پروتے جاتے ہیں تو ایک وہ ہار کی شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے، یا آپ نے تسبیح دیکھی ہوگی اس میں بھی دانے جو ہیں وہ پروئے جاتے ہیں، 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، 30 دانوں والی بھی تسبیح ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نظم کے یہاں موتی سے مراد اشعار لیے گئے ہیں، جتنی اچھی نظم جو ہوتی ہے اس کے اشعار ہوتے ہیں اسی طرح وہ ایک پوری پروئی یعنی ایک لڑی بنتی چلی جاتی ہے، تو لفظی مطلب ہوتا ہے پرونا۔ میں پھر بتا دیتی ہوں، نظم کے لفظی معنی ہے پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ادب کی روح سے، یہ پہلا پوائنٹ تھا آپ کا نظم کا۔ پوائنٹ نمبر 2، ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو، ٹھیک ہے، بہت ساری جو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کے مجموعے کو جو ہے وہ نظم کہتے ہیں۔ اب ہے جی تیسرا پوائنٹ آپ کے، نظم اور غزل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظم اور غزل میں اکثر جو ہے وہ فرق آتا ہے کہ نظم میں کیا فرق ہے اور غزل میں کیا فرق ہے، تو مین پوائنٹ جو فرق آتا ہے وہ نظم میں یہ آتا ہے کہ نظم جو ہوتی ہے وہ ایک خیال یا ایک موضوع کے تحت لکھی جاتی ہے، یعنی نظم کا ہر شعر دوسرے شعر سے جو ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے، جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا۔ غزل کا جو ہر شعر ہوتا ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ آپ جب خیال یعنی نظم جب آپ لکھتے ہوتے ہیں یا نظم آپ پڑھتے ہوتے ہیں تو اس میں ایک خیال اور ایک موضوع کے تحت ایک شعر دوسرے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، چوتھے سے وہ جڑا ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہوتی ہے کیونکہ یہ لڑی میں پرونا سے مراد یہی ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، تو یہاں پہ مراد لیا جاتا ہے ایک خیال اور موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ چوتھا، نظم کا شجرہ، ٹھیک ہے، نظم کا شجرہ کیا ہوتا ہے؟ حیت اور موضوع میں تقسیم ہو کر یہ مختلف صورتیں پیدا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نظم میں سمپل نظم ہوتی ہے، آزاد نظم ہوتی ہے، پابند نظم ہوتی ہے، اس کے علاوہ مخمس ہوتی ہے، مسدس ہوتی ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، قطع ہے، ترکیب بند ہے، سائنٹ ہے، یہ نظم کی مختلف صورتیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ نظم والا حصہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک دفعہ اوپر سے دوبارہ جو ہے اس کو ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ 4 پوائنٹ اس کے بنائے ہیں میں نے نظم کی تعریف کے، تو آپ دیکھ لیں۔ لفظی معنی پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو جو ہے وہ نظم کہتے ہیں۔ نمبر 3، ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو بھی نظم کہتے ہیں۔ نمبر 4، نظم کا شجرہ حیت اور موضوع میں تقسیم ہو کر، ٹھیک ہے، حیت اور موضوع میں تقسیم ہو کر مختلف صورتیں پیدا کرتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں، مسدس، مخمس، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، یہ ساری جو ہے وہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔
अब होगी है नज़म की आपकी तारीफ कंप्लीट। अब है जी तारुफ अकबर अला आबादी का। ठीक है जी, हमने आपका यहाँ से तारुफ स्टार्ट किया है मैंने। तारुफ, ये तारुफ है जी अकबर अला आबादी का। अब साथ साथ आप लोगों ने पहली बात है, जब भी मैं जो आपको ये नज़म पढ़ाने लगी हूँ उसके लिए आपके पास आपकी बुक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तारुफ में से जो आपको क्वेश्चन नहीं आते, आपको तारुफ में से MCQs आते हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से। तारुफ के क्वेश्चन नहीं आते, तारुफ के MCQs आते हैं। और तारुफ के MCQs में आप जैसे उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, उनका नाम, उनकी वजह शोहरत, उनकी मकबूलियत, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसी हिसाब से आप बुक अपनी ओपन करके रखें। जो जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करवाती जा रही हूँ वो आप अंडरलाइन करते जाएं। मैंने आपकी सहूलत के लिए तारुफ का एक कुछ मखसूस हिस्सा, सारा तारुफ तो ज़ाहिर बात है मैं आपको यहाँ लिख के नहीं दे सकती थी, तो उसमें से मैंने मेन पॉइंट जो हैं वो उठा लिए हैं जो MCQs के होते हैं। जैसे देखें जी, इनका असल नाम है, इनका अकबर अला आबादी का असल नाम है सैयद अकबर हुसैन। ठीक है जी, इनका असल नाम था जी सैयद अकबर हुसैन, और इनका तखल्लुस जो था वो अकबर था। ये इनका तखल्लुस है। असल नाम था इनका सैयद अकबर हुसैन और इनका तखल्लुस जो था वो अकबर था। आप इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, आपकी पैदाइश है 1845 और आपकी वफात है 1921। आप जहाँ पैदा हुए हैं वहीं आपकी वफात का जो जगह है वो भी वही है। अब है जी आपकी तालीम। आपकी जो तालीम थी, आपने रस्मी तालीम जो थी वो हासिल की थी। बहुत ज़्यादा तालीम आप हासिल नहीं कर सके थे, कुछ घर के हालात की वजह से, कुछ ऐसे इशू थे जिसकी वजह से आप तालीम जो है वो हासिल ना कर सके। माशी हालात आपके ठीक नहीं थे, इस वजह से आप तालीम जो है वो ज़्यादा हासिल ना कर सके, लेकिन आपने अपनी कोशिशें जारी रखी। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ज़ाती कोशिश से वकालत का इम्तहान आपने फाइज किया और जज के ओहदे पे आप फाइज रहे। आपका शुमार जो है वो उर्दू के नामवर शोरा में होता है। अच्छा जी, आपकी जो मकबूलियत थी, कलाम जो था वो आपका संजीदा था। याद रखिएगा, आपका कलाम संजीदा था लेकिन मकबूलियत आपकी बनी तंज़ो मज़ा, यानी आप जो शायरी में मज़ाहिया तौर पे इस्तेमाल करते थे जुमले और फ़िक्रात ऐसे इस्तेमाल करते थे कि पढ़ने वाला या सुनने वाला जो था वो दाद दिए बगैर रह नहीं सकता था। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में आपको एक प्यामी मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, प्यामी शायर। ठीक है, प्यामी शायर से मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, पैगाम देने वाला। आपने किस किस मौज़ूआत पे लिखा था? आपने मज़हब पे लिखा है, सियासत पे लिखा है, तालीम में नस्वा यानी औरतों की तालीम पे लिखा है, और औरतों का जो पर्दा होता है उसके ऊपर आपने इन मौज़ूआत पे जो है वो कलम उठाया है। आपकी मकबूलियत मैं आपको बता चुकी हूँ। तंज़ो मज़ा अशार में या जो चीज़ आप लिखते थे, जो पैराग्राफ लिखते थे या जो अशार लिखते थे, नज़म वगैरह, उसमें इतने मज़ाही अंदाज के फ़िक्रे जुमले इस्तेमाल करते थे कि लोग जो है वो हंसने पे मजबूर हो जाते थे। और आप मज़ाही अंदाज में माशरे की जो बुराइयां हैं उनको वाज़े कर देते थे, यानी लोगों तक अपनी बात को पहुंचा देते थे और ऐसे बात करते थे कि लोग जो हैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने पे मजबूर हो जाते थे। अच्छा जी, आपने देखा है कि अकबर के बारे में ये बात मशहूर है कि अकबर को जो थी, यहाँ देखिए मैंने लिखा है इनका मुखालफत, ये मुखालफत करते थे। किस चीज़ की मुखालफत करते थे? मुखालफत करते थे जदीद मगरबी तहजीब की। इनको जदीद मगरबी तहजीब जो थी वो पसंद ना थी। क्या था उनका, क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि वो ये कहते थे कि जदीद तहजीब से इन जो नौजवान नस्ल है वो बिगड़ती जा रही है, जदीद तालीम हासिल करने से वो अपनी पुरानी रिवायतों को भूलते जा रहे हैं और उस चीज़ पे वो फोकस नहीं करते जिन पे वो फोकस उन्हें करना चाहिए। अपने मज़हब से, अपने इस्लाम से वो दूर होना शुरू हो चुके हैं। आप देखें, आपकी जो तारुफ है पेज नंबर
139 پہ یہ بات انہوں نے صاف طور پہ لکھی ہے ان کے تعارف میں کہ انگریزی تہذیب جو انگریز اپنے ساتھ لائے تھے اکبر کو سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ قدیم تہذیب کی حمایت کرتے تھے اور جدید تہذیب کی مخالفت کرتے تھے، اور اکبر جو تھے وہ ایک بے خوف اور نڈر قسم کے انسان تھے۔ کہنے کو وہ سرکاری ملازم تھے، لیکن انگریزی تہذیب پر انہوں نے سخت سے سخت تنقید کی ہے، اور اس تنقید میں جو ہے انہوں نے کرتے ہوئے کسی قسم کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے تو میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اس چیز کو انہوں نے خاطر خواہ میں نہیں لائے۔ کافی دفعہ ان کے لیے اس میں مشکلات بھی پیدا کی، لیکن وہ بے باک تھے، اپنی جو ہے وہ جملوں کی وجہ سے، اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کو جو لوگ یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیکھیں میں نے خاص طور پہ یہاں لکھا ہے لسان اثر۔ لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، اور اثر کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کی، زمانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو لفظی مطلب یعنی پورا جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے اس زمانے کا زبان کا ماہر، ٹھیک ہے، اس دور کے ماہر انسان آپ کو سمجھا جاتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں آپ کو۔ آپ کی کلیاتیں یعنی آپ کا جو کلام ہے وہ کلیات اکبر کے نام سے مشہور ہے۔ اب آ جائیں جی آپ کی نظم کی طرف۔ یہ آپ کا تعارف کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اوورآل جتنا تعارف میں نے آپ کو کروایا ہے یہی سارا تعارف آپ کے ایم سی کیوز میں بھی مین پوائنٹ میں ہے، جیسے ان کا نام اکبر۔ میں آپ کو ایک دفعہ پورا جو ہے وہ ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ نام ان کا اصل تھا سید اکبر حسین۔ اکبر تخلص تھا، الہ آباد میں پیدا ہوئے، جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہیں ان کی وفات ہے۔ آپ نے اپنی جو ذاتی کوششوں سے، رسمی تعلیم کم تھی کیونکہ آپ کے معاشرتی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو آپ نے اپنی ذاتی کوششوں سے وکالت کا امتحان پاس کیا اور جج کے عہدے پہ فائز ہو گئے۔ آپ کا شمار نامور شعراء میں، شاعر کی جمع ہے شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کی جو ہے کلام جو تھا سنجیدہ تھا، لیکن آپ نے ایسے مزاحیہ انداز میں یعنی شاعری اپنی کی ہے تاکہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائے، معاشرے کی اپنی برائیوں کو جو ہے وہ واضح کرے۔ جدید مغربی تہذیب کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ آپ کے خیال میں ان کو اپنانے کی وجہ سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان چیزوں میں، برائیوں میں زیادہ پڑ گیا تھا۔ لسانی اثر زبان اور زمانے کا ماہر کے طور پہ، یعنی اس کا پورا یہ بنتا ہے کہ اس دور کے یعنی زمانے کے ماہر آپ کو خیال کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ آپ کو میں کلام دے چکی ہوں، اب آ جائیں جی آپ کی نظم پہ۔ دیکھیں ویسے تو نظم آپ کی جو یہ لکھی گئی ہے وہ دو شعر کے حساب سے لکھی گئی ہے، آپ اس کو 4 مصروں کے حساب سے کر کے تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ جو حصہ نظم ہے وہ بند کے طور پہ آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یا تو 6 مصروں کے حساب سے مسدس کے طور پہ آئے گا، یا آپ کو 4 مصروں کے حساب سے آئے گا بند کے طور پہ آئے گا تشریح کے لیے۔ میں آپ کو ایک ایک لفظ کے، میں نے آپ کی نظم شروع کرانے سے پہلے اس کے ساروں کے معنی جو ہے، جو مشکل الفاظ تھے وہ ساتھ ساتھ میں لکھتی گئی ہوں۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ دہراتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تشریح بتاتی جاؤں گی۔ نصیحت اخلاقی، جیسے کہ آپ کی نظم سے ظاہر ہے نصیحت اخلاقی، اس میں اکبر علی آبادی نے اچھے بیٹے کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اچھے بیٹے میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اور والدین کے لیے اگر ایک بیٹا جو ہے وہ اچھا ہو، اس کے اندر ساری خوبیاں پائی جائیں تو والدین کو آپ سمجھیں کہ دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے پہلا شعر دیکھیں جیسے آپ کا یہ ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، اکبر علی آبادی نے شاعری میں بر صغیر کے مسلمان نوجوانوں کی جو نصیحت کی ہے اس کے بھی نمونے ملتے ہیں۔ میں پھر بتا دیتی ہوں، اکبر علی آبادی کی شاعری میں بر صغیر کے مسلمان نوجوانوں کو جو انہوں نے نصیحت کی تھی اس کے بھی نمونے ملتے ہیں، اور انہوں نے کیا نصیحت کی تھی کہ وہ اپنی جو ہے طرز تہذیب کو اپنائیں اور اسلامی تمدن اپنائیں اور اپنی والدین کی خدمت کریں۔ اب دیکھیں جی پہلا شعر آپ کا جو ہے، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور، نور کا مطلب ہے روشنی، ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور، گھر میں اسی کے دم سے ہر سمت ہے روشنی، نازا ہے اس پر باپ تو ماں کو ہے غرور۔
بیٹے کو دیکھیں جی، ہمارے اس معاشرے میں جو ہے نا، یہ شعر جو ہے ہمارے معاشرے کی رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی نسبت بیٹے کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ بیٹا ہو بیٹا ہو، کم سے کم اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اولاد نرینہ، بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے انسانوں کے لیے۔ تو اگر اچھی اولاد ہوتی ہے، دیکھیں جیسے اس میں لکھا ہے، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور۔ جب ہمارے گھروں میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو والدین اس چیز کی خوشیاں مناتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، مختلف آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ بیٹے کے لیے کہا جاتا ہے جی میرے بڑھاپے کا سہارا ہو گیا ہے، میرے جنازے کو کاندھا دینے والا آ گیا ہے، میرے بڑھاپے میں میری لاٹھی ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ اس طرح کے جملے آپ نے اکثر سنے ہوں گے ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ بیٹے کے لیے جو لفظ لوگ یوز کرتے ہیں وہ یہی یوز کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی جو ہے وہ نور ہے اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوشیاں ہیں۔ اب ماں جو ہے وہ بڑی فخر محسوس کرتی ہے، اپنے ماں کو بڑا غرور ہوتا ہے کہ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ اسی طرح باپ بھی جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بیٹے کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، میرے جنازے کو کندھا دینے والا ہے، مجھے جب مشکل وقت آئے گا تو میرا بیٹا ہی میرا ساتھ دے گا۔ خوش قسمتی سے اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتے ہیں اتفاق، اس کا بھی یہ قول ہے ایسا ضرور ہے۔ خوش قسمتی آپ جانتے ہوتے ہیں اچھی قسمت، اس کو نشانی سمجھتے ہیں۔ نشانی سمجھنا ایک بہت بڑی چیز، تحفہ سمجھنا، کہتے ہیں کرم کا ظہور۔ آپ کے اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک تحفہ ہے، نعمت ہے، اور یہ خاص ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں آپ کو یہاں پہ یہ ایڈ بھی کرا دوں کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ میں پھر جواب بتا دوں، اس شعر میں یہ بات کہی گئی ہے، خصوصی تحفہ قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جو ان لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کوٹ کر رہی ہوں میں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ موجود ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ اب دیکھیں، ویسے تو شعر کے آخری مصرع جو ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے چوتھے شعر میں انہوں نے اپنا جو ہے تخلص استعمال کیا ہے، اکبر بھی اس خیال سے کرتے ہیں اتفاق۔ اکبر تخلص ہے ان کا، اور اس کا بھی یہ کرو، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اکبر بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ہی ایسا ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا ہاں بیٹا ہونا چاہیے، خوش قسمتی کی علامت ہے، نعمت کی علامت ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اب شرط کیا ہے؟ دیکھیں، بیٹا ہونہار قابل، یعنی قابل ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے اس بات کی ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اب اس چیز کی شرط بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں تو بیٹا جو ہو اگر، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں، کیا کیا خوبیاں جو ہیں وہ پائی جانی چاہیے۔ ہونہار قابل، یعنی اگر بیٹا ہے تو وہ قابل ہو، مائل ہو نیکیوں پہ برائی سے دور۔ مائل کا مطلب ہوتا ہے راغب ہونا، نیکیوں کی طرف مائل ہو، برائیوں سے دور ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، گناہوں کی زندگی سے دور ہے، برائیوں سے، اچھی اور بری چیز میں فرق کرنے والا ہو۔ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پن کو، پن کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، ٹھیک ہے جی، نصیحت کو، اپنے بزرگوں کو کہ میں جی حضوری اس کی پائی جاتی ہے، اپنی بزرگوں کی نصیحت کو سنتا ہو کہ بزرگ اسے کیا کہتے ہیں، اس کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ اس کو اتنا مینرز ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کے بڑوں کی جو سوچ ہے، خیالات ہے، ان کی ترجمانی کرے اور جو اسے نصیحت کرے اچھے کام کی طرف، برے کاموں سے بچانے کے لیے ان کی طرف وہ دھیان دے۔ وقت کلام لب پر جناب حضور ہو، جب بھی وہ اپنے بزرگوں کے آگے سے بات کرنے آئے تو اس کے منہ پہ وقت کلام کے وقت اس کے منہ پہ جی حضوری ہونی چاہیے،
طریقہ ہونا چاہیے، برتاؤ اس کا صدقے محبت سے ہے بھرا۔ برتاؤ کا مطلب ہوتا ہے رویہ، اس کا جو رویہ ہے وہ محبت سے بھرا ہونا چاہیے، اور ان سے بات کرتے ہوئے اتنا نرم اور اتنا سافٹ اس کا برتاؤ ہونا چاہیے کہ دل سے خود بخود اس کے لیے دعا نکلنی چاہیے۔ اس میں نہ فریب ہو نہ مکر و زاور۔ مزاور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اس کا رویہ جو ہو وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہو کہ وہ سافٹ کارنر والا نرم دل کا مالک ہو، نہ کہ وہ دھوکے باز ہو اور دھوکہ دینے والا ہو۔ افکار والدین کے دل سے ہو وہ شریک۔ افکار کا مطلب ہوتا ہے سوچ، اپنے والدین کی، جو والدین نے اس کے لیے سوچا ہو کہ میرا بیٹا ایسا ہونا چاہیے، وہ بالکل اپنے والدین کے خیال کی ترجمانی کرے۔ ہمدرد، ہمدردی کرنے والا، معین، مددگار۔ اہل شعور، عقل مند، شعور رکھتا ہو، غلط صحیح کا فرق جانتا ہو، عقل مند ہو، اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے یا کیا اس کے لیے غلط ہے، یا اس کا کوئی عمل اس کو یا اس کی فیملی کو برا جانا جائے گا، اس کے اچھے عمل پہ اسے اچھا جانا جائے گا۔ راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت۔ مصلحت کا مطلب ہوتا ہے حکمت، اس پہ وہ راضی رہے جو اس کے والدین نے اس کے لیے سوچا ہے۔ صابر، صبر کی جمع ہے۔ با ادب ہے، عقل و غیور۔ عقل، عقیل مطلب عقل مند، غیور مطلب غیرت مند۔ جیسے وہ اپنے گھر والوں کو عزت دیتا ہے، اپنی ماں بہن کو عزت دیتا ہے، اسی طرح وہ غیرت مند ہو، اپنے خاندان والوں کے لیے وہ غیرت کا باعث ہو، ہر لوگوں کو جو ہے، جو بھی لوگ ہوں اس کے ساتھ اٹیچ ہو، وہ ان کے ساتھ بھی عزت سے، غیرت سے، عقل و شعور سے بات کرے، صحیح اور غلط کا فرق کو وہ واضح کر سکے۔ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا وہ دوست، صحبت بد سے نفور، نفرت کرنے والا۔ آپ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے دوستوں، آپ اپنے جو دوستوں کا انتخاب ہے وہ سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ آپ اپنے جنازے کی پہلی صفت کا جو ہے انتظام کر رہے ہو۔ تو دوستی جو ہے، اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا رکھتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو وہ یہاں کہتے ہیں کہ وہ نیکوں کا دوست ہو اور جو بد صحبت لوگ ہیں ان سے وہ دور رہے۔ قصب کمال کی شب و روز اس کو دم، عمدہ سے عمدہ کام کرے، اچھے سے اچھا کام کرے، اس کو یہ ہو کہ میں نے اپنے ماں باپ کا خواب پورا کرنا ہے جو ماں باپ نے میرے لیے دیکھا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ ان کی پڑھائی کی طرف، ان کی چیزوں کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور اس کے لیے یہاں تک کہ اپنا اگر انہیں گھر بار بھی بیچنا پڑتا ہے تو وہ بیچ دیتے ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یا جو ہے وہ اچھا سا اچھا دے یا اچھی سے اچھی سہولت دے۔ تو ان کا بھی یہی ہونا چاہیے، بیٹے کو بھی یہی خیال ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ اگر مجھے قربانی دے کے اتنا کچھ کروا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یا دے رہے ہیں ہمارے لیے، تو میں ان چیزوں کا خیال رکھوں اور جو خواب انہوں نے میرے لیے دیکھا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ علم و ہنر کا شوق دل میں فور کثرت، علم و ہنر کا شوق ہونا چاہیے اس کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علم حاصل کرے، ہنر، جو کام بھی کرے تو اس میں ثابت قدمی سے جو ہے وہ رہے۔ لیکن جو ان صفات کا منطق نہیں پتہ، منطق ہرگز نہیں پتہ، تو پھر بھی خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ تو پھر بھی اگر لوگ اس بات پہ، اگر یہ چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، یا اگر یہ جو تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے، یہ مطلب یہ انہوں نے اس خصوصیت کو بتائی گئی کہ ایک بیٹے میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور آخری شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ابھی بھی لوگ، اگر یہ خوبیاں اس میں نہیں ہوتی، زیادہ تر اس میں برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ نیک نہیں ہے، اس کے دوست نیک نہیں ہیں، عقل و شعور نہیں ہے اس میں، جلد باز ہے، برائیوں کی طرف وہ راغب ہے یا گناہوں کے کام کرتا ہے، تو پھر لوگ اگر بیٹے کی پیدائش پہ خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ کس بات کی خوشی محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی نظم کمپلیٹ ہے، آپ کی نظم ہی میں آپ کی مشق شامل تھی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ نظم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ میں نے آج آپ کی کمپلیٹ کروا دی ہے، آج آپ کی نظم پہلی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔